بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی دنیا یوٹیوب چینل سے سب دوستوں کو سلام۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، تجارت، ایک جنگ میں آپ کی شرکت اور تعمیر کعبہ وغیرہ سے متعلق ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کرنا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، کا ذکر تھا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ عربوں میں ہمیشہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کو پہنچے، اس وقت قریش اور بنی قیس میں جنگ ہوئی۔ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے آپ نے قریش کا ساتھ دیا، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ تجارت کا آغاز۔ جوانی کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کی فکر ہوئی، لہٰذا آپ نے تجارت کا خاندانی پیشہ اختیار کیا، لیکن سرمایہ کے قلت کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ خاندانی پیشہ کی وجہ سے آپ کو تجارت کا کافی تجربہ تھا۔ آپ کے تجارتی تجربے اور دیانت و امانت کی شہرت کافی پھیل چکی تھی، اس لیے سرمایہ دار منافع کی شرکت پر آپ کو سرمایہ دے دیتے تھے۔ آپ نہایت محنت اور دیانت داری سے کام کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ کی دیانت داری اور شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی ایک معزز، پاکیزہ اخلاق اور دولت مند بیوہ تھیں۔ ان کا تجارتی کاروبار نہایت وسیع تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربات اور دیانتداری کا شعرہ سن کر انہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائیے، جو مدینہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ نے منظور فرما لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر آپ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات مشاہدہ کیے اور شام سے واپس آ کر اپنی مالکہ سے بیان کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاکیزہ اخلاق سے پہلے ہی واقف تھیں۔ اپنے غلام میسرہ کے بیان سے مزید تصدیق ہو گئی۔ ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اخلاق اور امین شوہر کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی، جسے آپ نے منظور فرما لیا، اور ابو طالب نے 500 طلائی درہم پر آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 5ویں پشت پر آپ دونوں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ حلف الفضول میں شرکت۔ قبائل کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے سینکڑوں گھرانے برباد ہو چکے تھے اور حجاز میں امن و امان کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ جنگ فجار کے بعد لوگوں کو تباہ کن نتائج کا احساس ہوا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنی زہرہ اور بنی تمیم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش، مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی امداد کریں گے، مظلوموں کو ان کے ظلم سے نجات دلائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس معاہدے کو اس قدر پسند فرمایا کہ آپ زمانہ اسلام میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو بھی میں نہ لیتا، اور آج اس قسم کا معاہدہ ہو تو میں اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ تعمیر کعبہ۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیبی جگہ پر واقع تھی۔ بارش کے زمانہ میں پانی سے بچاؤ کے لیے ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ کمزور ہو گئی تھی، اس لیے قریش نے اسے گرا کر
اثر نو تعمیر کرایا۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تلواریں نکل پڑیں۔ خون ریزی کا زبردست خطرہ تھا۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ آئے گا اسے حکم مان لیا جائے گا۔ اگلے دن اتفاق سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے۔ آپ کی ایمانداری اور دیانت پر سب کو اعتماد تھا، اس لیے سب قبائل نے آپ کو اتفاق سے اپنا حکم مان لیا۔ آپ نے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے ایک چادر کو بچھا کر اس میں حجر اسود رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی چاروں طرف سے چادر کو پکڑ کر اٹھائے، اور جب چادر اصلی مقام کے پاس پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ آپ کی اس حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ چونکہ آئندہ چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منصب جلیل ملنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے آپ کو فطرت سلیم عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ بچپن ہی سے آپ کا دامن اخلاق ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رہا، اور آپ نے رسوم جاہلیت میں سے کسی میں کبھی حصہ نہ لیا۔ نبوت کا وقت قربت۔ جوں جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی جاتی تھی اور نبوت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، آپ میں غیر معمولی تغیرات پیدا ہوتے جاتے تھے، اور عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ طبیعت دنیا سے ہٹتی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ آپ کی طبیعت گوشہ نشینی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ اپنا سامان و خورد و نوش لے کر مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور دنیا کی نگاہوں سے الگ مجاہدہ و ریاضت اور مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ جب مجاہدہ و ریاضت سے قلب فیضان الہی کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت نبوت کے آثار و علامات شروع ہو گئے۔ خواب میں آپ جو دیکھتے وہ واقعہ کی شکل میں نظر آتا۔ جوں جوں یہ منازل بڑھتی جاتی تھیں، فیضان الہی کی لہریں زیادہ تیز ہوتی جاتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کو پہنچے، ایک دن آپ حسب معمول غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ باقی آئندہ کی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔